باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اپنے پروگرام مسائل روزہ میں، اور جیسا کہ روزانہ ہم آپ کے روبرو ہو رہے ہیں کچھ اہم ترین مسائل کو لے کر، جن کی ضرورت ہمیں اس ماہ صیام، اس ماہ مبارک میں پیش آتی ہے، اور یقیناً وہ مسائل جو زیادہ ضرورت کے حامل ہے، ہم مختصراً اور تھوڑا تھوڑا ہی صحیح آپ کی خدمت میں پہنچا رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ تک یہ مسائل صحیح طریقے سے پہنچ رہے ہوں گے اور آپ استفادہ کر رہے ہوں گے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کی خدمت میں ان چیزوں کا تذکرہ کرنے والے ہیں جو چیزیں ہمارے اور آپ کے روزے کو مکروہ کر دیتی ہے۔ یعنی روزہ تو باطل نہیں ہوتا، مگر یقیناً کہیں نہ کہیں روزے کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسی چیزیں جن کی بنا پر ہمارے روزے کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے، یوں کہہ لیا جائے جو ہمارے روزے کو مکروہ کر دیتی ہے۔ اور شریعت اور علماء دین کی نگاہ میں ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان مکروہات سے بھی پرہیز کرے، اس لیے کہ جو انسان مکروہات کو انجام دینے کا عادی ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ حرام کے بھی قریب پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اہم ترین بات یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے روزے کو مکروہ بنا دیتی ہے، یعنی اس کے ثواب میں کمی کا باعث اور سبب قرار پاتی ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلی چیز، روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو، یعنی جس کے انجام دینے کے بعد آپ کے بدن میں کمزوری کا احساس ہو۔ مثلا فسد کھلوانا یا حمام وغیرہ جانا، جہاں جا کر انسان کے بدن سے گندا خون اگرچہ کہ نکالا جاتا ہے، لیکن خون کے نکالنے کی بنا پر اس کے بدن میں کمزوری کا احساس ہو جاتا ہے، تو چونکہ یہ کمزوری کا احساس دلا دیتا ہے، کمزوری کا باعث ہوتا ہے، لہٰذا ایسا کام روزے میں انجام دینا جو کمزوری کا باعث ہو، روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ یعنی فسد کھلوانا یا حمام وغیرہ جانے سے احتیاط کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کی بنا پر ہمارا روزہ جو ہے مکروہ ہو جائے، یا یوں کہہ لیا جائے ہمارے ثواب میں کمی ہو جائے۔ تو پہلی چیز، ہر وہ چیز جو روزے دار کو کمزور بنا دے یا کمزوری کا باعث ہو، وہ روزے دار کے لیے مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے خوشبودار گھاس کا سونگھنا، آپ غور کریں گے کہ خوشبودار چیز اگر شدت سے سونگھی جا رہی ہے یا کثرت سے سونگھی جا رہی ہے کہ جو ذہن، دل اور دماغ پہ اثر کر لے، تو وہ مکروہ کے زمرے میں چلی جاتی ہے۔ یعنی پھر انسان کے لیے، روزے دار کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن مختصراً نماز کی خاطر خوشبو استعمال کر لی جائے تھوڑی موڑی ہلکی سی، تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ تو خوشبودار گھاس کے سونگھنے کی بنا پر بھی روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، عورت کا پانی میں بیٹھنا۔ یہ بات اس لیے عورت سے مخصوص ہے چونکہ عام طور سے گھریلو مسائل میں، گھریلو کام و کاج میں اس کا تعلق پانی سے زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا مثلا کپڑا دھلنا ہے یا برتن وغیرہ ہے، تو عام طور سے پانی کا استعمالات زیادہ ہونے کی بنا پر یہ جملہ ادا کیا گیا ہے کہ اگر عورت پانی میں زیادہ دیر بیٹھتی ہے یا پانی میں بیٹھتی ہے تو اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ پانی میں بیٹھے۔ یعنی عورت کا پانی میں بیٹھنا اس کے روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان نے جو لباس پہن رکھا ہے، اس لباس کو گیلا کر دینا، اس لباس کو ترک کر دینا، یعنی
گیلا لباس پہننا، روزے دار کا گیلا لباس پہن لینا، تر لباس کو زیب تن کر لینا، یا گیلا نہ پہنے بلکہ پہننے کے بعد اسے گیلا اور تر کر لے۔ ہر دو صورت سے اگر روزہ دار اپنے بدن میں گیلا لباس اور تر لباس پہنے ہوئے ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی اس کا روزہ جو ہے وہ اس فعل سے، اس عمل سے مکروہ ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ گیلا لباس پہن کر چل رہا ہو، یا اس نے اپنے لباس کو جو پہنا ہوا ہے اسے گیلا اور تر کر لیا ہو۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں دانت نکلوانا بھی روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کے دانت میں تکلیف ہوتی ہے اور ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ وہ دانت نکال دے تاکہ درد سے نجات مل جائے، تو ایسے لوگ اگر دانت نکلوانا چاہتے ہیں تو ان کی ذمہ داری، ان کی ضرورت یہ ہے کہ وہ روزے کے بعد، یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد نکالے، اور اگر وہ روزے کے عالم میں نکال رہے ہیں تو اس دانت نکلوانے کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ صرف دانت ہی نہیں، ہر وہ کام کرنا جس سے انسان کے منہ سے خون نکل آئے انسان کے لیے مکروہ ہے۔ اگر خون خود سے آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا کام انسان یعنی روزہ دار انجام دے کہ جس کی بنا پر اس کے منہ سے خون نکل آئے، مثلا دانت سے، اس کے مسوڑے سے، اور اس کو خود روزے دار نے ہی کام انجام دیا جس کی بنا پر خون آیا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خود سے نکل آیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم نے بات پیش کی تھی کہ منہ سے خون آ جانے کی بنا پر روزہ باطل نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ یہ خون اس کے حلق میں نہ چلے جائے۔ تو روزے کے عالم میں دانت نکلوانا بھی مکروہ ہے، اور کوئی ایسا کام کرنا جس کی بنا پر منہ سے خون نکل آئے روزے کے عالم میں مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے گیلی اور تر لکڑی سے مسواک کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر مسواک کی لکڑی تر اور گیلی ہے تو اسے احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں مسواک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے مسواک ہمارے روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری چیز جو ہمارے روزے کو مکروہ قرار دیتی ہے وہ ہے کسی سیال چیز سے، یعنی بہنے والی چیز سے یا پانی کو جو ہے بار بار بلا وجہ منہ میں ڈالنا۔ بسا اوقات ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ جب زیادہ شدت پیاس ہوتی ہے تو بعض لوگ بلا وجہ کلیاں کرتے ہیں، پانی منہ میں لے کر جو ہے حلق تک تو نہیں جانے دیتے، صرف منہ میں گھما کر جو ہے وہ کلیاں کرتے ہیں تاکہ کچھ سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ ایسا کرنا روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، چاہے وہ آپ پانی سے کر رہے ہو یا کسی اور بہنے والی چیز کو آپ بلا وجہ اپنے منہ میں ڈال رہے ہو اور نکال رہے ہو، اگرچہ کہ حلق تک نہیں جا رہا ہے، حلق تک جائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر منہ میں ڈال کر بھی بار بار نکال رہے بلا وجہ کسی ضرورت کے تحت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ضرورت کے تحت ہے، مثلا وضو کی بنا پر آپ کر رہے ہیں، آپ نے 3 مرتبہ کلی کی تو روزہ مکروہ نہیں ہوگا، یا کوئی چیز ایسی منہ میں ہے جسے آپ پانی کے ذریعے سے باہر نکال سکتے ہیں تو روزہ آپ کا مکروہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یہ کام ضرورت کے تحت کیا جائے تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا، لیکن اگر بلا ضرورت یہ کام کیا جائے، کلی کی جائے بار بار، یا پانی اور سیال چیز کو ڈال کر نکالا جائے تو اس صورت میں روزہ آپ کا جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی ثواب میں کمی کا باعث قرار پاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان مکروہات تمام ہو گئے، اگر انسان کوئی چیز جان بوجھ کر کھاتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اگر غلطی سے کوئی چیز چلی گئی تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی شخص کو کوئی زبردستی کوئی چیز کھلا دے، یا مثلا اس کا منہ پکڑے اور زبردستی اس کے منہ میں کوئی چیز ڈال دے، تو ایسے موقع پر اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، چونکہ زبردستی مثلا اس کے منہ میں پانی ڈال دیا گیا، یا زبردستی سے کوئی چیز ضد میں، تعصب میں یا کسی اور بنا پر کھلا دی گئی، تو چونکہ زبردستی کھلائی گئی ہے، زبردستی پلائی گئی ہے، لہذا اس فعل کی بنا پر اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ کام اختیار سے کرے گا جان بوجھ کر تو پھر اس کا روزہ باطل ہوگا، لیکن کوئی دوسرا زبردستی مثلا پستول کی زور پہ یا کسی اور بنا پر اسے کھلائے،
مثلا اپنے ہاتھ سے اسے دے یا اسے پلائے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ کچھ اہم ترین مسائل تھے روزے کے، بقیہ اور بہت سے مسائل ابھی ہمارے پاس موجود ہے جو تھوڑا تھوڑا مختصراً آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً روزانہ پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔